وہ اس سے بہتر طریقے سے بھی کرواتا تو شاید جیت جاتا۔ اب وہ بنیادی سوال، ریفرینڈم کے بارے میں ہماری اوپینین کیا ہے، پازیٹیو یا نگیٹو؟ دو تین پہلو ہیں جس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں۔ جمہوری لحاظ سے ریفرینڈم تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جمہوری لحاظ سے اس قوم کا صرف ایک حل ہے، اگر کوئی یہاں جمہوریت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک حل ہے کہ اس قوم کو بار بار تجربے کا موقع دیا جائے، بار بار 5 سال کے لیے وزیر اعظم جو بنے وہ پورے چلیں، ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور وہ اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے کلیئر کرے۔ جب تک یہ پروسیس نہیں گزرے گا اس قوم کے اندر ڈیموکریسی کبھی نہیں آئے گی، اگر کوئی ڈیموکریسی یہاں پہ چاہ رہا ہے تو۔ جمہوری اعتبار سے، عوام کی سیاسی تربیت کے اعتبار سے ریفرینڈم سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک پھر اس جگہ کھڑا ہے جہاں 84 میں 86 میں کھڑا تھا، کوئی چینج نہیں آیا سیاسی لحاظ سے۔ لیکن جمہوریت سے ہٹ کر اگر اقتصادی لحاظ سے اور ملک کے سیاسی یعنی ملک کے کنٹرول کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرویز مشرف کا ہونا، اب ذرا سا آپ میری بات کو سن لیجئے گا، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں جمہوری لحاظ سے بہت بڑا ڈرا بیک ہے ریفرینڈم کا ہونا۔ سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اس آدمی کا ہونا پازیٹیو ہے۔ اسلامی اعتبار سے کیسا ہے؟ بہت خراب ہے۔ اسلامی اعتبار سے جو نظام چل رہا ہے، جس پیٹرن کے اوپر یہ آدمی لے جا رہا ہے، سوائے لبرلزم کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند سال، اچھا یہ ظاہری اسلام کو باقی رکھے گا، اس کا مطلب ہے دھوکہ دہی کے چند سال صحیح گزریں گے، دھوکے کے چند سال سکون سے گزریں گے، اور جب وہ دھوکے کے چند سال گزر جائیں گے تو اس چند سال کے بعد، جو ممکن ہے 5 سال ہو، ممکن ہے 10 سال ہو، ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ اسلامی عناصر اس معاشرے میں رہنا اپنے لیے ناممکن پائیں گے۔ اس وقت دوبارہ وہ کانفلکٹ واپس آ جائے گا کہ جو بھٹو کے زمانے میں اسلامی قدرتوں سے اس کا ہوا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر مشرف ابھی جائے، یہ کانفلکٹ کیوس کی صورت اختیار کرے گا، افراتفری کی صورت اختیار کرے گا، اور اس ملک کے اندر وہ افراتفری دوبارہ آئے گی، یہاں تک کہ لوگ کہیں نہ کہیں شعور حاصل کریں۔ اگر یہ باقی رہا تو یہ افراتفری براہ راست تنازع کی صورت میں 5-10 سال کے بعد ظاہر ہوگی۔ اس وقت دونوں قدرتیں آرگنائز ہوں گی۔ میرے خیال میں ہم بھی اس سے زیادہ آرگنائز ہوں گے جو اس وقت ہیں، اور ظاہر لبرلزم بھی پاکستان کے اندر اس سے زیادہ آرگنائز ہو چکا ہوگا جو اس وقت ہے۔ اس وقت شیعت کیا کرے؟ ایک سوال یہ بھی تھا ہمارے پاس۔ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک اپنے آپ کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا۔ ہم نے اب تک یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس ملک کے اندر کوئی سیاسی کام، کوئی سیاسی آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس وقت ہم شرکت کریں یا شرکت نہ کریں، سیاسی لحاظ سے ہمیں نہ اس کا کوئی فائدہ ملے گا نہ اس کا کوئی نقصان ملے گا۔ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے شرکت نہ کرنے کی صورت میں۔ ہمارے دوست مسلسل ڈر رہے تھے کہ ہم اوپینین کیا دیں گے آخر میں۔ ہمارے خیال میں شرکت نہ کرنے میں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کو یا ان قدرتوں کو جو اس پروگرام کو اجرا کر رہے ہیں یہ سمجھا پائیں گے کہ ہماری اوپینین تمہارے خلاف ہے۔ شاید اس خلاف اوپینین کے زیادہ ہوتا دیکھ کر وہ ہمارے خلاف جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تعدیل کریں گے، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے۔ اگر پرویز مشرف کے بعد رائے بہت زیادہ آئی، جیسا کہ آ جائے گی، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اوپینین بہت زیادہ اس کی فیور میں آئے گی، جو پیٹرن ہے ریفرینڈم کا وہ خود بتا رہا ہے کہ اوپینین آ جائے گی۔ ایک ایک ادارے کے اندر بیلٹ باکس رکھا ہوا ہے، ادارے کا ہیڈ ذمہ دار ہے کہ ووٹ پڑھنے، اور جب ووٹ پڑھنے تو یقیناً یس میں پڑھنے۔ اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ریزسٹ کر پائے تو ریزسٹ کرنے کی صورت میں اوپر والوں کو یہ سمجھائے گا کہ ہم ان کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم جب وہ یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنی سیاست میں کھلے بندوں عمل نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں روک کر
عمل کریں گے. ہمارے خیال میں ریفرینڈم میں شرکت نہ کرنے کا یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ نظر آ رہا ہے. ادروائز ریفرینڈم کا نتیجہ 29 اپریل کو بھی اتنا ہی کلیئر ہے جتنا 1 مئی کو کلیئر ہوگا، کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے. آخری بات، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری آپ ہم سے کہتے ہیں 30 اپریل کے دن ہم نے کہا شرکت کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شرکت کریں گے تب بھی جیتے گا، نہ کریں گے تب بھی جیتے گا. ووٹ نہ پڑنے سے شاید ایک بہتر تاثر پڑے گا آئندہ کے لیے، لیکن ایک لمبی مدت کی پلاننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس پولیٹیکل اویئرنیس کو لوگوں کے اندر ایجاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی رول پلے کرنا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک ہم اپنے آپ کو اس قوم کے ناطے، شیعہ ہونے کے ناطے نہیں سمجھا پائے کہ ہمارا بھی کوئی سیاسی کردار ہے یا نہیں. تو ہم صرف چند مطالبوں کے اوپر، جو اگر کلی پس منظر میں دیکھا جائے تو بہت جزئی مطالبے ہیں، ان کے اوپر شیعہ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ایک ایسا براڈ پلیٹ فارم تیار کرنا پڑے گا جس کے اوپر ہم اپنے اصلی مطالبوں کو فلوٹ کر پائیں. اسلامی، واقعاً اسلامی مجموعی نظام کی حیثیت سے ہمارے مطالبات سامنے آئیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہی کہ ہم لوگ اس مسئلے کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں، یہی کہ اس سیاسی بصیرت کو استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ ہمیں اس میں ایک قدم آگے بڑھائے گا. شاید 15 سال لگیں، شاید 25 سال لگیں، لیکن ہمیں ایک ایک قدم بھی آگے بڑھنے کا اگر ملتا رہتا ہے تو ہم آگے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اب ایک اور بات آپ سے عرض کروں گا اور اختتام، وہ یہ کہ آپ یقین فرمائیے کہ آپ کا اور لبرلزم کا، اگر آپ اسلام پہ باقی رہے، کانفلکٹ ہوگا. ایک وقت آئے گا جب اس ملک کو ظاہری اسلام سے بھی سلپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جب لبرلزم اپنے عروج پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. آپ اور میں اس وقت پھنسیں گے مشکل کے اندر. تو اگر ہم نے اس ظاہری پرسکون زمانے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو 10 سال کے بعد پھر ہم اس طرح سلپ کیے جائیں گے کہ ہم اپنے ظاہری اسلامی تشخص کو بھی باقی نہیں رکھ پائیں گے. تو ہمارے خیال میں یہ جو ظاہری پرسکون دور ہے، یہ ہمارے لیے مین امپورٹنٹ ٹائم ملا ہوا ہے. اگر اس میں کچھ کر پائے تو ہم اپنے آپ کو اس ظاہری اسلام کی حد میں ہی کہیں نہ کہیں بچا پائیں گے، ورنہ پھر وہ بھی باقی نہیں رہے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی ہم سیکنڈ کوشچن اینڈ آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے کوشچنز ہمارے نمائندوں کو پہنچائیں تاکہ وہ آغاز صاحب تک پہنچا سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لوگوں کی آراء کو میڈیا پر سنتے ہیں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے رائے دیتے ہیں. آپ کے خیال میں آج شیعت کے مفادات میں کیا چیز ہے؟ ریفرینڈم میں جنرل پرویز کو سپورٹ کرنا یا نہیں کرنا؟ میرے خیال میں نے اس کے اوپر بات کر لی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے خیال میں اس وقت اگر لمبی مدت کے اندر ہماری سیاسی مصلحت کی بات کریں تو اس سیاسی بصیرت کو استعمال کرنا جو پاکستان میں سیاست میں ہمیں کوئی رول پلے کروانے کی طرف لے جائے. ابھی ہم اتنے متفرق ہیں کہ ہم شیعت کے نام پر کوئی رول پلے نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پا رہے، چاہیں تو کریں. پاکستان میں شیعت کے لیے آج کا موجودہ سسٹم زیادہ بہتر رہا ہے یا جمہوریت کا نظام؟ نہیں معلوم آج کے موجودہ سسٹم سے کیا بات ہے، کیا یعنی مراد کیا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی کنٹرولڈ سسٹم، کوئی بھی ایسا سسٹم جس میں کیوس نہ ہو، افراتفری نہ ہو، ہمارے لیے جز وقتی طور پر کامیابی لے کے آئے گا. اتنی یعنی ایسا ہمیں وقت دے گا کہ ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں آرگنائز کر پائیں. لیکن اگر مکمل افراتفری رہی تو ہم بھی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پائیں گے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کنٹرولڈ سسٹم کہ جو حکومت کو اسٹیبلٹی دے دے ہمیں موقع فراہم کرے گا اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کا. ہاں، انہوں نے فرمایا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کون کسی پولیٹیکل لیڈر کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ Why a dictator is not good for Pakistan if he is an honest dictator. حقیقت یہ ہے کہ میں ڈیموکریسی، ایک تو یہ کہ میں ڈیموکریسی کے بارے میں کوئی مثبت رویہ اسلامی افکار کے مقابلے میں نہیں رکھتا.
اسلامی افکار کے مقابلے میں ڈیموکریسی کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ڈیموکریسی کو باقی رہنا چاہیے۔ اگر ڈیموکریسی کو ہم پسند کریں ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص مطلق العنان بن جائے اور جو چاہے کرے، اس میں ہمیں زیادہ خطرہ نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں کہ چند لوگ ہوں جس میں کچھ آنیسٹ، اس میں کچھ ایماندار لوگ بھی ہوں۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس سسٹم کو زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ فیصلہ کر رہے ہوں۔ معمولاً ایک آدمی جب فیصلہ کرنے پہ آتا ہے تو جتنا ہی ایماندار و عقل مند کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں خرابی اس کی اس سے زیادہ بن جاتی ہے جو چند لوگ مل کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ What is the role of Shia in these political sessions؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اچھا، یہ سوال، پاکستان کی عوام نے کبھی بھی اسلامی نظام کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی کسی اسلامی لیڈر کو حکومت دی ہے، بلکہ جو بھی تھا اس کا